السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم سبجیکٹ اور موضوع ہے کہ ہم اللہ کو بنا دیکھے کیوں مانتے ہیں۔ یہ سوال آج کے جو نئی نسل ہے، آج کے نوجوان ہیں جو انگلش میڈیم اسکول وغیرہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بہت آتی ہے، اور خاص طور پر اس دور میں یوٹیوب ہو گیا، واٹس ایپ ہو گئے، جو سوشل میڈیا ہے یا جو چینلز ہیں، ان میں بھی یہ سوال خوب اٹھائے جاتے ہیں، اب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کو یا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے، آخر بنا دیکھے اتنا بڑا یقین کیسے کر لیتے ہیں؟ تو آئیے آپ کو آج ایک جواب دیتے ہیں۔ کسی عالم سے، کسی آدمی نے، کسی سائنٹسٹ نے، ڈاکٹر تھا، سائنٹسٹ تھا، بہت پڑھے لکھے انسان تھے، ان عالم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ان عالم سے یہی سوال کیا۔ ان عالم صاحب نے جواب دیا، جواب دینے سے پہلے پوچھا میں آپ سے 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے آپ سوال کر لے۔ ان عالم صاحب نے سوال کیا اس ڈاکٹر سے، پڑھے لکھے انسان سے، ارے آپ پاگل ہیں یا آپ کے اندر عقل ہے؟ اس نے کہا آپ دیکھ لیں، میں تو عقل مند ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میرے اندر عقل ہے۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ آپ مجھے عقل دکھلا دیں، آپ جب عقل کو مانتے ہیں تو مجھے آپ عقل دکھلائیں، آپ کے اندر عقل ہے کہاں؟ پھر عالم صاحب نے پوچھا کہ آپ کو بھوک بھی لگتی ہوگی، آپ کو پیاس بھی لگتی ہوگی، آپ کو جب کوئی چوٹ لگتی ہوگی جسم پر تو درد بھی ہوتا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں بالکل بات صحیح ہے، میں انسان ہوں، میری فطرت ہے بھوک لگنا، پیاس لگنا۔ ان عالم صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بھوک دکھلا دیں، کہاں ہے بھوک؟ آپ مجھے پیاس دکھلائیں، پیاس کہاں ہے؟ کس چیز کا نام پیاس ہے؟ آپ مجھے درد دکھلائیں کہ درد کہاں ہے؟ آپ کے جسم کے اندر، آپ کے باڈی کے اندر آئرن ہے، آئرن دکھلائیں کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ چیز دکھلائی نہیں جا سکتی ہے۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ دکھلائی نہیں جا سکتی ہے تو آپ مانتے کیوں ہیں؟ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ مانتے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ دکھلا نہیں سکتے ہیں، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چیز ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہے، وہ چیز ماننا ضروری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان عالم صاحب نے کہا یہی حال اللہ رب العزت کا ہے کہ یہ جو پوری دنیا بنی ہے، پوری قدرت بنی ہے، پوری کائنات بنی ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے، پورا نظام چل رہا ہے، دن کا آنا، رات کا جانا، رات کا آنا، دن کا جانا، انسانوں کا آنا، انسانوں کا جانا، بارش کا برسانا اور دھوپ کا لے کر آنا، یہ تمام جو سسٹم اور نظام ہے کوئی انسان نہیں چلا سکتا ہے، کوئی سنستھا نہیں چلا سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں چلا سکتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ چیزیں بتلا رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک خدائی طاقت ہے، ایک اللہ کی طاقت ہے۔ جیسے آپ بھوک نہیں دکھلا سکتے لیکن اس کو مانتے ہیں، درد نہیں دکھلا سکتے اس کو مانتے ہیں، پیاس نہیں دکھلا سکتے اس کو مانتے ہیں، آپ عقل نہیں دکھلا سکتے اس کو مانتے ہیں، آپ اپنے جسم میں آئرن نہیں دکھلا سکتے اس کو مانتے ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو مان سکتے ہیں، لیکن ایک اللہ کی یقین، اللہ وحدہ لا شریک لہ جو اتنے بڑے کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو ماننے میں آپ کو دقت کیا ہے وہ بتائیے؟ وہ آدمی لاجواب ہو گیا اور کہا کہ میں نے مان لیا کہ آپ نے بالکل مجھے مسکت اور خاموش کر دینے والا جواب دیا ہے۔ میرے مسلم بھائیوں اور بہنوں، اور خاص طور پر نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آپ سے جب کوئی پوچھے تو آپ یہی جواب دے دے، اللہ کو آپ دکھلا نہیں سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ چیز ایسی ہے، یہ نظام ایسا ہے، یہ کائنات ایسی ہے، یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت اور اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ دوسری بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسی طریقے کے لوگ بہت زیادہ پنپ رہے تھے، ان کے عقائد بڑھ رہے تھے، ان کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ وہ ملحد جن کو کہا جاتا ہے کمیونسٹ، وہ لوگ تھے، ان لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے ایک مناظرہ کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک نظام چلا رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ نہیں ہے، اس کے پیچھے خدائی طاقت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دنیا نیچر کی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ایک مناظرہ ڈیبیٹ رکھ دیا جائے۔ کمیونسٹ لوگوں نے ایک دن مقرر کیا، ایک تاریخ مقرر کی، ایک وقت مقرر کیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت سب سے بڑے روئے زمین پر عالم دین اور فقی موجود تھے، ان سے کہا کہ آپ ان سے مناظرہ اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں جگہ، فلاں وقت پہنچ جائیں۔ لوگوں وہاں جمع ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ جو ہار جائے گا وہ دوسرے کا دین
اور دوسرے کا ریلیجن قبول کر لے گا، دوسرے کا کانسیپٹ قبول کرے گا۔ تو ہوا یہ کہ دن تاریخ متعین ہو گیا، وقت مقرر متعین ہو گیا، جگہ متعین ہو گئی، پورے لوگ جمع ہو گئے، شہر کے پورے لوگ آ گئے دیکھنے کے لیے کہ آج کا حال کیا ہوتا ہے، آج ماجرا کیا ہوتا ہے۔ کمیونسٹ کے بڑے بڑے عالم علماء وہاں موجود ہیں، وہاں آ چکے ہیں، لیکن وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک آئے نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا، یعنی کمیونسٹ نے کہا مسلمانوں سے، ملحد نے کہا مسلمانوں سے، دیکھو تمہارا عالم ہار گیا، تمہارا عالم نہیں آئے گا، تمہارا عالم ہار مان چکا ہے۔ اس کے اندر گزرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، کمیونسٹ نے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے، آپ اتنا لیٹ کیوں کیے، آپ آنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، گویا کہ آپ کے اندر ہمت نہیں تھی ڈیبیٹ کرنے کی، تو آئے کیوں اتنا لیٹ سے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، چونکہ میں ایک نہر، ایک ندی پار کر کے آ رہا ہوں، ندی کے کنارے جب میں پہنچا، ندی پار کرنے کے لیے وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی ناؤ، کوئی شپ نہیں تھا۔ اچانک میں کھڑے بہت دیر تک کھڑا انتظار کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں ندی کیسے پار کروں گا، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت کٹ کر ایک درخت گر گئے، ایک درخت گر گیا، کٹ کے نیچے گر گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کی لکڑیاں الگ الگ کٹ گئی، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کی لکڑیوں سے ایک پانی جہاز یعنی کہ شپ اور کشتی بن گئی۔ جب وہ شپ اور کشتی بن گئی خود بخود، تو میں اس میں سوار ہو کر آ گیا۔ تو کمیونسٹ لوگوں نے کہا، دیکھو تمہارا عالم جھوٹ بولتا ہے، دیکھو تمہارا عالم کتنا بڑا جھوٹا ہے، جس عالم کو تم نے ڈیبیٹ اور مناظرے کے لیے متعین کیا کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہوا کیا؟ کمیونسٹ کہا، دیکھو جھوٹ بولتا ہے کہ خود بخود درخت کٹ گیا، خود بخود لکڑیاں کٹ گئی، خود بخود لکڑیوں سے کشتی بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے بھائیوں اور دوستوں غور سے سنیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ارے بے وقوفوں، جب ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا ہے، ایک درخت سے خود بخود کشتی نہیں بن سکتی ہے، ایک درخت خود بخود کشتی نہیں بن سکتی ہے، اور کشتی خود بخود نہیں چل سکتی ہے، تو اتنا بڑا کائنات، اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سسٹم، یہ خود بخود کیسے چلے گا؟ اس کے پیچھے چلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ خود بخود جب کشتی نہیں بن سکتی ہے، خود بخود جب درخت نہیں کٹ سکتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود نہیں چلے گی، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ بس یہ جواب سننے کے بعد کمیونسٹ ہار گیا، اور پورا کا پورا وہاں کمیونسٹ اسلام کا جو کانسیپٹ تھا، وہ اس کانسیپٹ کے مطابق ان لوگوں نے کانسیپٹ قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ حوصلہ شکنی نہیں کرنی ہے، حوصلہ پست نہیں ہونے دینا ہے۔ ہمارے قرآن میں، حدیث میں، علماء کی کتابوں میں ہر ایک چیز کا جواب موجود ہے۔ علماء سے رابطہ کریں، مسجدوں سے رابطہ کریں، عالم علماء سے پوچھیں، اللہ رب العزت ہمارے مسئلے